بسم اللہ. گھر جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھئے گا، ماں 2 انگلیاں پانی میں ڈبو کر بچے کے لبوں پہ رکھے تو پیاس بجھ جاتی ہے. اتنا ہی پانی چاہیے ہوتا ہے نا. سادات غیر سادات اتنے پانی کے لیے 6 مہینے کے لال کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بہتے دریا کے کنارے پہ کہتا رہا، اتنا پانی دو جو معصوم کی جان بچ جائے. مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. اتنا پانی دو جو میرے معصوم کی جان بچ جائے. سادات غیر سادات آوازیں بلند ہو گئی ہیں، سینے تیار ہو گئے ہیں. مصائب کے عاشق لوگ ہو، زیادہ دیر میں قبلہ کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن اپنے حصے کی عبادت بھی کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر سادات، آل محمد کے گھر میں 2 جنازے ایسے گزرے ہیں. ہائے کر دینا اس جملے پہ. 2 جنازے سادات کے ایسے گزرے ہیں. آپ مولا کے مذاہب خان اور منفرد مداح ہیں، دعا چاہیے آپ سے اس جملے پہ. 2 جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا. مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ ماتم نہیں کرتا جیسے تم رو پڑے ہو. سیدہ تیرا گریہ قبول فرمائے. تسبیح سے کم نہیں یہ آنسو جو حسین کے غم میں نکل رہے ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. پھر سنو، 2 جنازے آل محمد نے دفنائے نہیں، ورثاء نے دفنائے نہیں، امت سے چھپائے ہیں. مجھ سے سوال کرو کون کون سے جنازے؟ رونے والوں، پہلا جنازہ ہے اس مستور کا. میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتاؤں گا اور پھر سارے عزادار یقیناً بے ساختہ ہائے کر دیں گے. رونے والوں، پہلا جنازہ ہے اس مستور کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون روتا ہے. اب شیعو خود فیصلہ کرو، 12واں خون روئے اور تو ہائے بھی نہ کرے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. آوازیں بلند کرنے والوں پہ حسین کی ماں کا سلام آتا ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سرکار صادق فرماتے ہیں، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. جو بندے نہیں سمجھ سکے ان کے لیے 12ویں کا اگلا فقرہ پڑھتا ہوں. زیارت ناہیہ میں امام فرماتے ہیں، میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر. مرحبا مرحبا. اگلے جملے پہ سادات معاف کریں گے، جملہ سخت ہے، چھپا نہیں سکتا ہے. 12ویں کا فقرہ، 12واں اگلا سلام کا فقرہ پڑتا ہے. کائنات میں زلزلہ آتا ہے، رو رو کے کہتا ہے، میرا سلام پھٹے ہوئے رخساروں پر. پتہ نہیں حسین کی ماں پہ کون سا ظلم ہوا، جب تک زندہ رہی حسین سے چہرہ چھپاتی رہی. اللہ تیرا ماتم کو بسم اللہ بسم اللہ. اس سے زیادہ میں جلدی کر نہیں سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے سرکار علی اصغر کے مصائب کم از کم 1.5 گھنٹے کا مضمون ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. لیکن 4 یا 5 منٹ میرے کشکول میں اتارو، میں ممبر قبلہ کے حوالے کروں. سیدو غیر سیدو، پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا. علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے. اس کی دلیل پوچھو کیا ہے؟ عالم عباس کی قسم ہے، اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ جنازہ ایک تھا، علی نے قبریں 40 بنائی. سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے علی نے کس لحد میں سیدہ کو اتارا ہے. اللہ آپ کی بہن کے درجات بلند فرمائے. سیدو غیر سیدو، جب علی نے تعویذ لحد کو بند کر دیا نا، مولوی صاحب کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ. انہوں نے ایک عجیب دردناک فقرہ لکھ دیا. انہوں نے لکھا، جب علی نے تعویذ لحد سیدہ کو بند کیا نا، دونوں ہاتھ میرے امام نے قبر سیدہ پہ رکھے اور امامہ اتار کے زمین پہ رکھا. چیخ مار کے رو پڑا میرا امام. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے، میں نے قدموں پہ بوسہ دیا. مولا اس وقت کون سی غربت رلا رہی ہے؟ علی جیسا امام دھاڑے مار کے رو کے کہتا ہے، آج پتہ چلا بطول زخمی کتنی تھی.
مرحبا مرحبا، او بازو کھڑے کر کے رونے والوں، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ آج پتا چلا سیدہ زخمی کتنی تھی، مر جاؤں جملے نہ پڑھ سکوں۔ او سیدو غیر سیدو، بیت الاحزان والا لکھ رہا ہے، قبلہ دعا چاہیے اس فکرے پہ، بیت الاحزان والا لکھ رہا ہے علی نے تعویذ لحد سیدہ کو بند کیا نا، دونوں ہاتھ میرے امام نے قبر زہرا پہ رکھے اور امام رو کے کہتے سیدہ حق یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، میں مقتل کی ضمانت لے کے فکرہ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ علی فرماتے حق یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا، میں دن بھی تیرے زخموں پہ روتا، میں رات بھی تیرے دکھوں پہ ماتم کرتا۔ اب یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جتنے شیعہ ازادار ہونا واجب سمجھ کے ہائے ضرور کرنا۔ او سیدو خیر سیدو، علی فرماتے دن رات تیرے دکھوں اور زخموں پہ ماتم کرنا علی کا حق تھا، لیکن بطول معاف کرنا، مجھے گھر جانا ہے، میری مجبوری بڑی بن گئی ہے۔ اور رونے والا مجبوری کا نام آیا، قبر سیدہ میں زلزلہ آیا، اور رونے والا دکھے پہلو والی حسین کی ماں کی آواز ای مولا مجھ سے بڑی کون سی مجبوری ہے۔ علی منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں سیدہ مجبوری یہ ہے، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ اور سیدو خیر سیدو، پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا۔ اب مجھ سے سوال کرو دوسرا کس کا جنازہ ہے؟ وہ جنازہ پڑھنے سے پہلے میں دامن اٹھاتا ہوں، ایک دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ اللہ کرے جو ابھی تک گودیں آباد نہیں ہوئی نا، مولا اس جنازے کے ذکر کا صدقہ انہیں آباد فرما۔ سمجھ تو ساری گئے ہو نا، فضائل بھی اسی بات سے آگے سنے ہیں۔ رونے والوں دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا، اور رونے والوں کربلا کی زمین میں حسین نے اصغر کو دفنایا نہیں تھا، امت سے چھپایا تھا۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ ہر وقت ماتم کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اعتراض کرنے سے پہلے میری بات سن، کائنات میں وہ ماں تو دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا ہو، باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو۔ مر جاؤں جملے نہ پڑھ سکوں۔ رونے والوں جب تلوار سے حسین علی اصغر کی قبر بنا رہا تھا نا، رونے والوں تلوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اللہ آسمان سے اس کے دشمن مارنے آئی تھی، اس کے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ ایک دفعہ تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے حسین۔ اور رونے والوں جب تلوار نے یہ گلا دیا نا، غریب کربلا رو کے کہتا ہے گلے نہ دے، غازی کے بعد میں غریب ہو گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے۔ خدا کی قسم سارے گریہ یہ گواہی دیتا ہے، نور کی برسات ہے پوری مجلس میں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ او سیدو خیر سیدو، ماں اور باپ نے مل کے 6 مہینے کے لال کو قبر میں اتارنا شروع کیا۔ مر جاؤں جملے نہ پڑھ سکوں۔ او سیدو خیر سیدو، کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا۔ عزادارو ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی۔ پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری حسین کی زری پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والوں ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی۔ مر جاؤں جملے نہ پڑھ سکوں۔ پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی۔ گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی۔ اور رونے والوں شکم معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی۔ اور رونے والوں سینہ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی۔ اللہ جانے میں نے پڑھنا کیسے، تو نے سننا کیسے۔ رونے والوں بچ گیا معصوم کا چہرہ۔ سیدہ رباب آواز دے کے کہتی ہیں حسین اب تو جان، تیرا لال جانے۔ اور رونے والوں جتنا بڑا صابر تھا کربلا کا غریب، ہاتھوں میں ریت اٹھا کے آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ میرا لال بڑا نرم ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ آخری فکرہ اور منبر قبلہ کے حوالے۔ اب میرا ایک سوال ہے، بڑا رو چکے ہو، میں بڑا مطمئن ہوں اس عبادت پہ، جتنے آنسو سیدہ نے چاہے تمہاری آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ اب یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مہمان سمجھو تمہاری مرضی، ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، بھائی سمجھو تمہاری مرضی، بیٹا سمجھو تمہاری مرضی، لیکن عزت دار گھروں کے لوگ ہو، جڑے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھنا۔ یہ ہاتھ میرے نظر آ رہے ہیں، میں ذاکرین سے بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، عزاداروں سے بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے، ماں اور باپ نے مل کر چھپایا
امت نے رہنے دیا؟ نہیں نہ رہنے دیا۔ یہ جو بابا جی کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا، آؤ میں اس کی ترجمانی کر دوں۔ پتہ یہ بلک بلک کے کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام غریبہ جب علی کی بیٹیوں کے خیمے جل گئے، چادریں لٹ گئیں، حرام زادوں نے سروں کی گنتی کی ہے، رکھ عالم کا پھریرا میرے سر پہ، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم۔ حرامی کہتے ہم نے مارے 72 ہیں، ساری 71 کیوں ہیں؟ ایک حرامی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اوٹ سے معصوم کا جنازہ چھپا رہا تھا، اور رونے والا بے غیرت کہتا ہے 100 نیزے والے لے آؤ، اور کربلا میں بیٹھ کے عزاداری کرنے والوں، اور سید و غیر سے ہر امام بارگاہ کربلا کی شبیہ ہوتا ہے، اور سید و غیر سید و ہر حرامی خالی ہاتھ نہیں تھا، ہر بے غیرت کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے، اور پنڈی والوں یہ نیزے کربلا میں نہیں مارتے تھے، کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا، کوئی نیزہ پھپھی کے سینے میں لگتا تھا۔ عزاداروں ایک حرامی کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، اساتذہ کا دیا ہوا سبق ہے کہ اس روایت کو مسلسل پڑھ کے منبر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میں رکا پتہ کیا ہوں؟ جیسا حرامی کا نیزہ بھاری ہوا ہے نا، اس حرام زادے کا نام ہے ابو ایوب غنوی۔ کیا نام ہے؟ ابو ایوب غنوی۔ کسی کی ہائے بلند ہوئی ہے، کسی نے افسردہ چہرہ میری طرف کیا ہے، لیکن اس جملے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا، میں مقتل کے مطالعے کی ذمہ داری لے کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ابو ایوب غنوی وہ حرام زادہ ہے جس نے کربلا میں حسین کو پہلا تماچا مارا تھا۔ مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم کا بسم اللہ بسم اللہ۔ اس حرام زادے کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، حق بنتا تھا نا پنڈی والوں، ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، آرام سے معصوم کو نکال لیتا، پھر جو سلوک بھی کرتا معصوم کے ساتھ، لیکن رکھو میرے سر پہ قرآن، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم، اس حرامی نے نیزہ اکھاڑا نہیں، عزاداروں زور لگا کے اور دبایا ہے۔ عزاداروں نیزے کا بھاری ہونا تھا، اب حرام زادے نے نیزہ جو اکھاڑا، اور رونے والوں نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ تھا، اور رونے والا حرامی نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں کنکھیاں دیتی تھی۔ سیدہ رباب کی آواز ہے اللہ اب تو تیرا دین بچ گیا۔